يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. کفار کا انجام اور ان کی جزا بتانے کے بعد جو ان کی ضد ہے اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا. یہاں کافر اور ابرار کا ذکر فرمایا ہے، ان الابرار لفی نعیم، اور بعض جگہوں پر ابرار کے مقابلے میں فجار کا ذکر فرمایا ہے. اور برن او بارن کی جمع ہوتی ہے ابرار، برن ابرار او بارن ابرار. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. بر کا لفظ جو ہے یہ وصف ہے، اور برا یا برو یا یبرو نیکی کرنا، اس کا عام طور پر ہم منع کرتے ہیں. بر نیکی کو کہتے ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ بر جو ہے برا، یہ اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو حق ہے کسی کا وہ حق سمجھا اور پہچانا جائے، اور پھر وہ حق ادا کیا جائے، وہ حق ادا کیا جائے. انا کنا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم. تو البر جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ہے. محسن اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت احسان فرمانے والے ہیں. کسی کا حق تو اللہ کے اوپر نہیں ہے کہ وہ یہ استحقاق رکھتا ہو کہ اس کو یہ چیز ملے. اللہ رب العزت کے اوپر کسی کا حق نہیں ہے. ہاں، اللہ رب العزت نے خود اپنے اوپر بعض چیزیں لازم ٹھہرا لی ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت اس کے غضب پر غالب رہے گی، اور اللہ رب العزت کسی پر اس کی جو سزا نہ بنتی ہو وہ اللہ رب العزت سے نہیں دیں گے، ظلم نہیں کریں گے. حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما. اور اسی طرح اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے کہ وکان اللہ شاکرا علیما. تو حق اللہ رب العزت نے جو اپنے ذمے لگا لیا ہے وہ اللہ رب العزت ادا کرتے ہیں. اور اسی طرح بندوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہی راستہ پسند فرمایا ہے کہ وہ حق کو پہچانے، جو جس کا حق ہے وہ حق پہچانے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اور بر کے اندر جو ہے وہ سارا دین آ جاتا ہے. بر کے اندر سارا دین آ جاتا ہے. وہ سورۃ البقرہ کی جو آیت البر ہے، کیا فرمایا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. کسی ایک چیز کو نیکی سمجھ لینا اور اسی کو سامنے رکھنا اور اسی کا التزام کرنا اور اسی کا تعہد کرنا، اور باقی دوسری چیزوں سے بے نیاز ہو جانا اور ان کی پرواہ نہ کرنا، یہ غلط بات ہے. یہ انسانوں کا رویہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہوتا. تو بر جو ہے وہ یہ ہے، ولیکن البر بر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتی المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا. یہ سچے ابرار ہیں، یہ ہیں وہ ابرار جو سچے ہیں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اور یہ ہیں تقوی شعار. بر اور تقوی یہ بعض اوقات
دونوں سامنے آتے ہیں، دونوں استعمال ہوتے ہیں، بر بھی اور تقوی بھی. جیسا کہ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی. تو ایسے موقع پر جب یہ دونوں لفظ مذکور ہوں تو پھر بر سے مراد کرنے والے کام ہوتے ہیں اور تقوی سے مراد چھوڑنے والے کام ہوتے ہیں. تقوی سے مراد ہوتا ہے جو کام چھوڑنے ہیں، اور بر سے مراد ہے جو کام کرنے ہیں. اور اگر صرف بر ہو تو پھر اس کے اندر کرنے والے چھوڑنے والے سارے آ جاتے ہیں، اور صرف تقوی ہو تو اس کے اندر بھی چھوڑنے والے کرنے والے سارے کام آ جاتے ہیں. تو تقوی بھی پورے دین کا احاطہ کرتا ہے اور بر بھی پورے دین کو محیط ہوتا ہے. تو یہاں جو کہا ان الابرار، تو بر کے اندر جو اصل چیز ہے وہ حق ادا کرنا ہے. بر الوالدین. وہ کیا صحابی کا نام تھا جس کی قرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی؟ حارثہ ابن النعمان. حارثہ ابن النعمان یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات جنت میں گیا تو میں نے بڑی خوبصورت قرات سنی. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ ابن النعمان ہے. جنت میں اس کی قرات سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ نے فرمایا ذالکم البر ذالکم البر ذالکم البر. وہ اپنی ماں کا بڑا ہی فرما بردار تھا اور ماں کے ساتھ احسان کرنے والا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہوتی ہے بر جو انسان کو وہاں لے جاتی ہے. اور وہ زندہ رہے اور بعد میں شہید ہوئے. تو بر جو ہے یہ اس کی جو اصل حقیقت ہے اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ حق ادا کیا جائے. کہتے ہیں بر الباء والراء فی المضاف اربعۃ اصول الصدق وحکایت صوت وخلاف البحر ونبت. ایک تو اس کا معنی جو ہے سچائی ہوتا ہے، اور دوسرا کسی آواز کی نقل اتارنا، اور بحر کے مقابل میں ونبت. صدق فلان و برت یمینہ، اس کی قسم پوری ہو گئی، سچی ہوئی. وہ ابرہا، اس نے قسم کو پورا کر لی. امزاہا علی الصدق. وتقول بر اللہ حجک و ابرہ، اللہ تیرا حج مبرور بنائے، یعنی تیرا سچا حج ہو. اور وہ سچا حج کون سا ہے؟ حج مبرور. حج مبرور یہ ہے کہ جس کے اندر حج کے سارے تقاضے پورے کیے، وہ حج مبرور ہوتا ہے. حجۃ مبرورۃ ای قبلت قبول العمل الصادق ومن ذلک قولہم یبر ربہ ای یطیعہ. اپنے رب کا فرما بردار ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی سچی غلامی کرتا ہے. اللہ رب العزت کی سچی غلامی کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں، اللہ رب العزت کی بندگی میں اور اللہ کی غلامی اور اطاعت میں وہ سچا ہے. زبان سے، عمل سے، دل کے جو احساسات اور مشاعر ہیں ان سب کے لحاظ سے وہ سچا ہے. کہتے ہیں ومن هذا الباب قوله هو يبر ذا قرابته، وہ اپنے رشتہ داروں سے بر والا سلوک کرتا ہے. وَأَصْلُهُ الصِّدْقُ فِي الْمَحَبَّةِ، اور اصل جو ہے اس کی وہ یہ ہے کہ ان کی محبت میں سچا ہے. جب محبت میں سچا ہوگا تو پھر کیا کرے گا؟ ان کے ساتھ جو ان کا حق ہے وہ پہچانے گا اور اس کو پورا کرے گا، اس کو پورا کرے گا. کوئی آواز جو ہے وہ غیر مفہوم ہو تو عربی والے جو ہے نا ابھی بھی اشہادی البربرہ، وہ تو کی بک بک لائی بربرہ بربرہ یو بربرو بربرہ تن کا مانا تھا ایسے آدمی بولی جائے وائی تبائی. تو اس کے لیے نا یہ لفظ بولتے ہیں. وہاں ہم نے سنا وہ ڈرائیور اور اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ جب کسی کی بات کو ایسے ناپسند کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسے بولی جا رہے ہو فضول، تو بربرہ کہتے ہیں اس کو. تو یہ یعنی جو آواز ہے اس کی نقل اتارنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. اور جو نبات ہے وہ اس با اور را کے مادے سے البر وہی الحنطہ الواحدۃ برۃ.
اور ابرت الارض اذا کثر برها. تو اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ بر کے اندر صداقت جو ہے نا یہ چیز ملحوظ ہے، اور محبت کے اندر سچا ہونا اور حق شناسی اور حق ادائی کے اندر انسان کا ذمہ دار ہونا، یہ اس کے معنی کے اندر ایک چیز علماء نے لکھا ہے کہ پائی جاتی ہے. تو ان الابرار یشربون، تو جو اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں اور اللہ کا حق پہچاننے والے ہیں، اور اللہ کا حق کیا ہے؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، یہ اللہ رب العزت کا حق ہے، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اور یہ اللہ رب العزت کی جو عبادت ہے یہ ساری زندگی کو محیط ہے، اس میں کوئی چیز بھی پیچھے نہیں رہ جاتی، کہ ہر چیز کے اندر انسان کو اللہ کا دھیان ہو اور اللہ کی رضا مطلوب ہو اور اس کی ناراضگی سے انسان بچنے والا ہو، اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کا اس کے اندر اس کے طلب ہو، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان ہر کام جو کرے وہ بھی اس لیے، جو چھوڑے وہ بھی اس لیے. تو یہ ہے البر. اور ان الابرار یشربون من کاس، تو جو ایسے عبادت کے اندر زندگی گزارتے ہیں نیکوکار بن کر، تقوی شعار بن کر، ان کی پھر اللہ رب العزت نے یہ جزا بیان فرمائی. تو کبھی جو ہے یہاں ان الابرار لفی نعیم، اور کہیں یہ فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، ان المتقین فی جنات ونہر. تو کہیں تقوی کا ذکر فرمایا ان للمتقین مفازا. تو تقوی، بر اور بعض اوقات ایمان اور عمل صالح، یہ ایسی چیزیں ہیں جو پورے دین کو شامل اور محیط ہیں. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، یہ نیکوکار اور یہ فرما بردار لوگ یشربون من کاس، پئیں گے من کاس، اس جام سے، کان مزاجها کافورا، جس کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی. مزج کا معنی ہوتا ہے ملا دینا، امتزاج، ملا ہوا ہونا. تو کان مزاجها، جس میں ملایا گیا ہے کافور. تو دنیا کا جو کافور ہے یہ تو کڑوا ہوتا ہے، اور اس کی خوشبو جو ہے وہ تیز تو ہوتی ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہوتی. شاید اس لیے بھی ہمیں پسندیدہ نہیں ہوتی کہ یہ مردوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو انسان کو ذرا اس سے نا وحشت ہوتی ہے. لیکن وہ خوشبو جو ہے وہ خوشگوار ہوگی، اور اس کے اندر تلخی اور یہ جو ناگواری ہے یہ نہیں ہوگی. اور اس سے جو اس کے اندر خصوصیت ہے، ایک تو اس کے اندر خصوصیت ہے ٹھنڈک کی، کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، کافور ٹھنڈا ہوتا ہے. دوسرا سفید ہوتا ہے، اور دوسرا اس سے مہک آتی ہے، تیز مہک آتی ہے. تو جو شراب دنیا میں پی جاتی ہے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کا رنگ جو ہے وہ گہرا ہوتا ہے، ذرا سیاہی مائل یا سبزی مائل اس کا رنگ ہوتا ہے، اور اس کے اندر تلخی ہوتی ہے، کڑواہٹ ہوتی ہے. انسان پیتا ہے تو انسان کو اس کا مزہ جو ہے نا کڑوا لگتا ہے. یہ منہ کو اور حلق کو کڑوا کرنا یہ انسان کا ذائقہ بن جاتا ہے. کہتے ہیں، مجھے تو تجربہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سگریٹ بھی کڑوا ہوتا ہے، اس کا دھواں بھی جب حلق میں جاتا ہے تو کڑواہٹ ہوتی ہے. حقہ بھی جو ہے کڑوا ہوتا ہے، اور اس کا پانی تو کڑوا ہوتا ہے، جس کے اندر وہ اس کا دھواں گزر کے آتا ہے، پانی کو کڑوا کر دیتا ہے وہ. تو یہ اس شراب کے اندر رنگ اس کا جو ہے نا وہ سیاہی مائل ہوتا ہے یا سبزی مائل ہوتا ہے، اور بھی کوئی رنگ بنا لیتے ہوں گے، لیکن زیادہ پسند اسی کو کیا جاتا ہے کہ وہ سیاہی مائل ہو، اس کو پسند کیا جاتا ہے. اور اس کے اندر تلخی ہوتی ہے، اور اس میں سے ناگوار بو آتی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں جو شراب دنیا کے اندر لوگ پیتے ہیں.
اور شراب پینے والوں کے منہ سے بھی بدبو آتی ہے. شراب پیتے ہیں نا ان کا منہ بھی بدبودار ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر یہ نقائص ہیں. تو جنت کے اندر جو اللہ رب العزت نے شراب تیار کی ہے وہ شراب طہور کانا مزاجھا کافورا. اس کے اندر جو آمیزش ہے وہ کافور ایک سفید چیز کی ہے جو خوشبودار بھی ہوگی اور اس کے اندر ٹھنڈک بھی ہوگی. اور یہ جو شراب ہوتی ہے یہ کہتے ہیں کہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو زیادہ جس کے اندر تلخی ہو اور وہ جس غذا کے راستے سے گزرتی ہے، جو غذا کا مری ہے جس کے راستے سے گزرتی ہے اس میں سے گزرتی ہوئی اس کی چبھن محسوس ہو، اس کی چبھن محسوس ہو. یہ جو شراب پینے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جام ہے نا شراب کا شیشے کا ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کو پیس کے اس میں شامل کر دو تا بادہ تلخ تر بود و سینہ ریش تر، کہ تاکہ یہ شراب جو ہے تلخ تر بود و سینہ ریش تر، یہ سینے کو چیرنے والی بن جائے، اندر اترے تو جہاں سے گزر رہی ہے اس کو زخمی کرتی چلی جائے. تو یہ چیزیں اس شراب کے ساتھ دنیا کے اندر لگی ہوئی ہیں. اور یہ خمریات جو ہے نا یہ ایک الگ باب ہے ادب کا نا، خمریات کا ایک الگ باب ہے. تو اللہ رب العزت نے جو وہاں شراب بنائی ہوئی ہے ایک تو وہ طہور ہے اور دوسرا اس میں کافور ہے، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت نے ختام مسک کستوری کے ساتھ اس کو سیل بند کیا گیا ہے. یہاں جو شراب ہوتی ہے وہ لاکھ کے ساتھ یا پلاسٹک کے ساتھ یا اور کسی کاک کے ساتھ اس کو سیل بند کیا جاتا ہے، اس کو سیل بند کیا ہوا ہے کستوری کے ساتھ، کستوری کے ساتھ اس کو سیل بند کیا ہوا ہے. تو ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا. سب سے پہلے اس کا ذکر کیا اس لیے کہ جنت جو ہے وہ جگہ ہی اللہ رب العزت نے ایسی بنائی ہے جہاں انسان نے مزے کرنے، انجوائے کرنا ہے. تو انجوائمنٹ کے لیے آپ کہاں پہنچ گئے؟ انجوائے کرنا ہے آپ نے، تو اللہ رب العزت ہمیں وہ نصیب فرمائے. تو انجوائمنٹ کے لیے یہ شراب جو ہے یہ سب سے زیادہ مرغوب چیز ہوتی ہے. جو ان کی لذتیں، جو ان کی محفلیں اور ان کی مجلسیں اور ان کی بزمیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انجوائمنٹ کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کا لازمہ کیا ہوتا ہے؟ شراب. شراب اس کا لازمہ ہوتا ہے. تو اس کا اللہ رب العزت نے پہلے ذکر فرمایا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا. اور اللہ اکبر، یہ یشربون من کاس عینا، یہ من کاس اس کاس سے پیئیں گے، یعنی اس جام سے پیئیں گے. تو یشربون کاسن شراب کے جام پیئیں گے نا، تو یہ ویسے تو مجرور میں من ہے، حرف جر کے ساتھ مجرور ہے، لیکن اصل میں تو یہ جو ہے نا وہ پیالہ پیے گا شراب کا اور اس کے اندر جو پانی ہے وہ پیے گا، تو وہ منصوب ہے. یشربون کاسن، وہ پیالہ پیتا ہے. ہم کہتے ہیں نا پیالے کے پیالے پیتا ہے، پیالہ پیتا ہے، گلاس پیتا ہے، ایک گلاس پی لے، 2 گلاس پی لے، تو یہ مفعول ہوتا ہے. تو یہ اس کے محل سے بدل بن رہا ہے. عینن، عینن یہ کاس کے محل سے بدل ہے اور منصوب ہے. یا یشربون من کاسن، تو کاس سے مراد یہ ہو کہ عینن وہ شراب جو ہے وہ اس چشمے سے نکلنے والی ہوگی. عینن وہ چشمہ ہوگا اس کا، یعنی اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک ایسا چشمہ بنا دیا ہے جہاں وہ شراب تیار ہوتی ہے. اور شراب کو تیار کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ زمین میں دفن کرتے ہیں، زمین میں دفن کرتے ہیں اور برتنوں کے اندر رکھتے ہیں. اور اب تو فیکٹریاں بنی ہیں، پتہ نہیں کس طرح اس کی جو ہے نا وہ صنعت کاری ہوتی ہے. تو بہرحال بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل کر کے تو پھر وہ تیار کرتے ہیں اس کو. تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے زمین، وہ جنت کی جو زمین ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے
اس کا چشمہ بنا دیا ہے. عینن یشرب بہا عباد اللہ، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ انتظام فرمایا ہے کہ وہ ہر جگہ میسر ہوگی. یشرب بہا اسے پئیں گے، اور یشرب بہا یہاں یشرب کے اندر راویہ کا معنی مضمن ہے، مضمن ہے یشرب کے اندر. پئیں گے و سیراب ہو جائیں گے، سیراب ہو جائیں گے. یشرب بہا اس سے سیراب ہو جائیں گے. عربی زبان کے اندر یہ بڑی لطافت ہے کہ ایک لفظ کے اندر دوسرے لفظ کا معنی شامل کر کے جو اس لفظ کا صلہ ہوتا ہے وہ لے آتے ہیں. تو شاربہ کا معنی ہوتا ہے پینا، تھوڑا پیے، درمیانہ پیے یا زیادہ پیے، لیکن پیٹ بھر کے پیے، سیراب ہو کے پیے. تو راویہ کا شاربہ و راویہ، پیا اور سیر ہو کر پیا. تو وہ راویہ کا جو معنی ہے وہ یشربو کے اندر شامل کر دیا، اور راویہ کا جو صلہ تھا با وہ ساتھ ذکر کر دیا. یشربو بہا اس سے سیراب ہوں گے. یشربها عباد اللہ، یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، اور وہ اس کو فجرہ یفجر، تفجیر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح نکالنا کہ وہ ابل رہی ہے، وہاں سے ابل رہی ہے. یفجرونہا، فجرہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پھٹنا. تفجیر کس کو کہتے ہیں؟ دھماکے کو. تفجیرات نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، یہ جو بم پھوڑتے ہیں اور دھماکے کرتے ہیں اس کے لیے تفجیرات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو فجرہ کا تو فجر الانہار خلالہا تفجیرا، تو اس کے اندر جو ہے نہروں کو چلائے پھرتا ہو. تو فجرہ کا معنی جو ہے نا فجر کا پھوٹنا، فجر پھوٹنا، جب فجر کی روشنی جو ہے پھوٹتی ہے اور اوپر پھیل جاتی ہے. تو یفجرونہا تفجیرا، وہ اس کو لیے پھرتے ہیں اور چلائے پھرتے ہیں جہاں چاہتے ہیں. اس کی اصلی صورت تو اسی وقت ہی واضح ہوگی، باقی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہر جگہ میسر ہوگی، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ کسی کو انتظار کرنا پڑے گا، نہ کسی کو بھیجنا پڑے گا، نہ کسی کی جو ہے نا کوئی زحمت اٹھانی پڑے گی. جہاں ہوں گے وہاں میسر ہوگی، جہاں بیٹھیں گے وہاں میسر ہوگی. یفجرونہا تفجیرا، یعنی اسے وہ جاری کیے ہوئے ہوں گے تفجیرا، بڑی آسانی کے ساتھ. یہاں تفجیر جو ہے اس معنی کے اندر آسانی پیدا کرنے کے لیے یفجرونہا، یعنی ایسے ہے کہ اس کی آٹومیٹک سپلائی ہوگی، اس کی آٹومیٹک سپلائی ہوگی، جہاں بیٹھے ہوں گے وہیں جو ہے نا وہ ان کو میسر ہوگی. اور پھر اللہ رب العزت نے ان ابرار کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ نعمت بیان کی ان کی. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ وہ نظر پوری کرتے ہیں. گویا کہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ابرار، نیکوکار اور فرما بردار اور وفادار اور شکر گزار بندے جو اس انجام سے دوچار ہوں گے، اور یہ سرشار کرنے والا اور نہال کرنے والا اور ان کو بالکل خوش کر دینے والا انجام ملے گا، اس کا پس منظر کیا ہے، کیوں انہیں ملے گا یہ؟ تو پھر اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا یوفون بالنذر، کہ یہ نظر پوری کرتے ہیں، نظر پوری کرتے ہیں. اور بعض علماء تو کہتے ہیں کہ نظر سے مراد یہاں واجب ہے، یعنی جو واجبات ادا کرتے ہیں، جو واجبات ادا کرتے ہیں، جو حق ہے وہ پورا کرتے ہیں. اور بعض علماء نے کہا کہ نظر سے مراد وہی نظر ہے جو انسان جو غیر واجب چیز ہے اپنے اوپر واجب کر دیتا ہے. اللہ رب العزت کی فرما برداری اور شکر گزاری، اور بڑھ کر اللہ رب العزت کی اطاعت شعاری کے لیے انسان جو اللہ نے واجبات مقرر فرمائے ہوئے ہیں، لازم ٹھہرائے ہوئے ہیں، ان کو تو پورا کرتا ہی ہے. اس کے علاوہ بھی اس کی فرما برداری کرنے کے لیے کوئی چیز اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اس کو بھی پورا کرتا ہے، اس کو بھی پورا کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ حقوق ادا کرتے ہیں اور واجبات پورے کرتے ہیں. یوفون بالنذر، اوفا
یوفی ایفاءً وفا سے نکلا ہے، اور وفا کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا، کافی وافی ہے، یعنی یہ چیز پوری ہے اور کفایت کرتی ہے۔ یوفون بالنذر، اور نظر جو ہے یہ ایک تو ہوتی ہے نظر معلق اور ایک ہوتی ہے غیر معلق۔ مثال کے طور پر معلق یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ کہے کہ یا اللہ تو میرا یہ کام کر دے، یا اللہ تو میرا یہ کام کر دے، میرے مریض کو شفا دے دے، میرے مشکل آسان کر دے، میرا یہ کام پورا کر دے تو میں یہ کروں گا، یہ معلق ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہوئے یہ کہے کہ یا اللہ میرے اوپر یہ لازم ہے کہ میں اتنے روزے رکھوں گا، میں اتنے نوافل پڑھوں گا، میں اتنا صدقہ کروں گا، یہ پسندیدہ ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ اور تو جو نظر پسندیدہ ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ معلق نہ ہو، لیکن اگر یہ نظر بھی جو غیر معلق ہے اس کو بھی پورا کرنا چاہیے، اور جو غیر معلق نظر ہوتی ہے اس کو بھی پورا کرنا چاہیے، اس کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ اور اگر انسان نے نظر مانی ہے تو پھر اس کو پورا نہ کرے تو یہ بدعہدی ہے، اور اللہ رب العزت کہ ہاں یہ گناہ ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے پھر انسان کو اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، اور نظر کا کفارہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کفارۃ القسم، یمین کا کفارہ جو ہے وہی نظر کا کفارہ ہوتا ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور اس دن سے خوف زدہ رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، ترساں رہتے ہیں، اس دن کی ہیبت اور ہولناکی سے ہر وقت وہ سہمے رہتے ہیں۔ کان شرہ مستطیرا، جس کا شر بہت پھیلنے والا ہے۔ استطارہ کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی چیز اڑ کر پھیل جائے، استطارہ، طارہ کا معنی اڑنا، اور استطارہ کا معنی اڑ کر بہت زیادہ پھیل جانا، یعنی ہر طرف اس کا شر پھیلا ہوا ہوگا۔ اور شر اس کا کیا ہوگا؟ خوف، گھبراہٹ اور پریشانی، اور لوگوں کے اندر ہر وقت جو ہے یہی چیز ہوگی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو اس دن سے ڈرتے ہیں، یعنی وہ حقوق کے ادا کرنے میں بہت زیادہ مستعد ہیں، اور ان کو پورا کرنے میں بہت زیادہ اہتمام کرنے والے ہیں، اہتمام کے ساتھ حقوق کو پورا کرتے ہیں، اور اس دن سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں جو قیامت کا دن آنے والا ہے کہ اس دن پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو فرما برداری کے اندر پوری طرح مستعد ہونا اور اس دن سے ڈرتے رہنا، یہ ان کا خاص وصف اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اور آگے اور بھی اوصاف ذکر فرمائے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ جو اللہ رب العزت نے انہیں دیا ہے وہ اپنے تک ہی محدود نہیں رکھتے بلکہ دوسروں کو بھی اس میں شریک کرتے ہیں۔ ان کے اندر یہ وصف ہے کہ اللہ نے جو ان کو دیا ہے وہ دوسروں کو بھی اس میں شریک کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دوسروں کو اس میں شریک کیا جائے، انسان خود بھی لے لے اور دوسروں کو بھی اس میں شریک کرے، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس سے بھی بڑی چیز ہے کہ انسان کو ملا ہے اور انسان خود نہ لے اور وہ دوسرے کو دے دے۔ صحابہ کرام میں یہ لوگ بھی تھے جو یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ اگرچہ خود ضرورت ہے، محتاجی ہے، اور خود انہیں بھی چاہیے کہ وہ چیز جو ہے نا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے استعمال کریں، لیکن وہ اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ یہ بہت اونچا مقام ہے، ایثار والا اور تشریک والا، کہ دوسروں کو اس کے ساتھ شریک کر لیا جائے، یہ بھی بہت اونچا مقام ہے، یہ بھی اچھا ہے، لیکن وہ تو اس سے بھی بہت اونچا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے، اللہ کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ رب العزت کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور انسان جب اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ اپنی حاجتوں کو نظر انداز کر کے ایسا ہی بنا لیتا ہے جیسے میری حاجت ہی کوئی نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی چیز پسند آتی ہے۔ روزے کے اندر یہی ہوتا ہے نا کہ انسان بھوک پیاس جو ہے نا برداشت کرتا ہے کہ مجھے پانی کی بھی ضرورت نہیں، پیاس کھانے کی بھی ضرورت نہیں، اور مجھے ان ساری چیزوں سے، تو اللہ تعالیٰ
کہتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہوتا ہے. تو یعنی انسان جو ہے اپنے اندر اس طرح کی کیفیت پیدا کرتا ہے کہ انسان جیسا کہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، اور اللہ کے لیے انسان نے یہ چیز اختیار کی ہے. تو ایثار جو ہے وہ تو بہت اونچی چیز ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، عَلَىٰ حُبِّهِ کھانے کی محبت رکھتے ہوئے، یعنی کھانے کی چاہت رکھتے ہوئے، اس کی محبت رکھتے ہوئے وہ کھانا کھلاتے ہیں. تو یہ مطلب یہ ہے کہ جو اس کی ضرورت سے اور اس کے پاس وافر ہے، زائد ہے، ایسے ہی پڑا ہوا ہے، وہ اٹھا کے دے دینا، ایک یہ چیز ہے. کئی لوگ وہ بھی نہیں دیتے، اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ وہ بھی نہیں دیتے. گل جائے گا، سڑ جائے گا، لیکن کسی کو نہیں دینا، نعوذ باللہ. اور کئی لوگ جو ہیں وہ ان کی اس کی محبت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، اور وہ ضرورت بھی ہوتی ہے ان کی، لیکن اس کے باوجود وہ اس میں دوسروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں. تو علی حبہ کی ضمیر جو ہے علی حب الطعام، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اور بعض کہتے ہیں کہ علی حبہ کا معنی ہے علی حبہ یطعمون الطعام علی حبہ، جس اللہ نے یہ دیا ہے اس کی محبت کی وجہ سے اس کو محبوب رکھتے ہوئے اس کی رضا کی جگہ پر اس کے بندوں کے اوپر اور اس کی مخلوق کے اوپر اس کھانے کو پیش کرتے ہیں. علی حبہ، حب کی ضمیر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف راجع ہو، یعنی اللہ رب العزت کی محبت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ کھانا کھلاتے ہیں. مسکیناً و یتیماً و اسیرا. اللہ اکبر. یہاں یہ عام ہے، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو. اور اسیر جو ہے بے شک مشرک ہی ہو، اس کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو جنگ کرنے آئے تھے اور بدر میں قید ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی اکرام اور احسان کا فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ احسان کرو. تو وہ قید میں جنگ میں قیدی، جنگ کا قیدی ہو اس کے ساتھ بھی احسان کرتے ہیں، یا کوئی مسلمان جو ہے وہ کسی جرمانے کی وجہ سے یا کسی اور سزا کی وجہ سے قید میں ہے، اس کے ساتھ بھی احسان کرتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں. اور یتیم کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، اور ایک وقت کا کھانا کھلا دینا یا اس کے کھانے کا بندوبست کر دینا، کہ اس کا وظیفہ لگا دینا، اس کی تعلیم کے لیے، اس کے لباس کے لیے اور اس کی ضروریات کے لیے اس کا وظیفہ لگا دینا. اور مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں. مسکین کون ہوتا ہے؟ جس کی کمائی تو ہو لیکن اس کی ضرورت کے مطابق نہ ہو. جس کی کمائی تو ہو لیکن اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ کماتے تھے، کشتی تھی ان کے پاس، اس پر سے ان کو کمائی ہوتی تھی، تو وہ مساکین تھے. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. تو مسکین جو ہے وہ ہوتا ہے جس کی پوری نہیں پڑتی، جس کی اتنی آمدن نہیں ہے کہ اس کی ساری ضرورت پوری ہو جائے. اگر کھانا پورا ہوتا ہے تو لباس نہیں پورا ہوتا، اگر لباس پر خرچ کرتا ہے تو کھانا کم پڑ جاتا ہے. اور اللہ معاف کرے، اب تو ایسی صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ زیادہ آبادی جو ہے وہ فقراء اور مساکین کی بن رہی ہے. اتنی مشکل زندگی ہو گئی ہے لوگوں کی کہ بل پورے کرتے ہیں تو کھانا کہاں سے کھائیں، کھانا کھاتے ہیں تو بل کہاں سے دیں، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ لوگوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ عافیت دے اور اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. تو یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یہ ان کی صفت ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں. اور اسلام کی اور مسلمانی کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین خصلت قرار دی ہے وہ کیا ہے؟ اطعام الطعام. ای الاسلام خیر، ای الاسلام افضل، اطعام الطعام، ان تطعم الطعام، اطعام الطعام و افشاء السلام، سلامتی پھیلانا اور کھانا کھلانا. اس لیے یہ چیز انسان کا وصف ہونا چاہیے کہ انسان مہمان نواز ہو اور کھانا کھلانے والا ہو. اور کھانا کھلاتے ہیں اور
اس سے کوئی توقع نہیں رکھتے صلے کی، تحسین کی اور نیازمندی کی، کوئی ان کے اندر طلب نہیں ہوتی کہ اس کو کھلایا ہے چلو یہ کام کرے گا، یہ فرما بردار رہے گا اور کسی وقت جو ہے نا یہ ہمارے کام آئے گا. نہیں، ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر صرف انسانیت کی ہمدردی لے کر اور انسان کے ساتھ احسان کا جذبہ لے کر اور اس کی آدمیت کا اکرام کرتے ہوئے کھانا کھلاتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں اور یہ زبان سے اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کی زبان حال ہی بتا رہی ہو کہ وہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یعنی اس کے دل کی کیفیت یہ ہو کہ وہ طلبگار نہیں ہے، نہ کسی بدلے کا، نہ کسی شکریہ کا، اور نہ ہی کسی اور چیز کا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے. اور انسان کے ساتھ احسان کرنا یہ اللہ رب العزت کو بہت ہی محبوب ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کیا جائے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی الفاظ جو ہیں نا وہ تو ثابت نہیں ہوتے، لیکن وہ مفہوم جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے، وہ مفہوم صحیح ہوتا ہے. تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اسنادہ ضعیف و معنیٰ صحیح. تو یہ بھی چیز ایسی ہے کہ مخلوق کے ساتھ انسان کو احسان کرنا چاہیے، ہر چیز کے ساتھ. ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت نے احسان لازم کیا ہوا ہے. تو انسان کو جانوروں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، انسانوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. تو انسان کی یہ صفت ہونی چاہیے. اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ خیر الناس انفعهم للناس، اور سب سے زیادہ اچھی نیکی کون سی ہے کہ سرور تدخل علی مسلمین، کسی مسلمان کو خوش کرنا، کسی مسلمان کو خوش کر دینا اور اس کو نفع پہنچا دینا. خیر الناس انفعهم للناس، اس کے الفاظ کیسے ہیں؟ وہ تو خیر الناس انفعهم للناس، یہ تو صحیح ہے. اور دوسرا جو ہے نا سرور تدخل علی مسلمین، اس کے الفاظ کیسے ہیں؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر. ہاں، تدرؤ عنہ سوءا، ہاں. کیا پھر پڑھیں الفاظ؟ احب الاعمال الی اللہ، ہاں، احب الاعمال الی اللہ سرور تدخل علی مسلم، اس کو خوشی پہنچاؤ یا اس کی کوئی مصیبت جو ہے وہ دور کر دو. تکشف عنہ قربتاً او تطردو، تطردو تو کے ساتھ ہے نا، تطردو عنہ جزا، کوئی گھبراہٹ ہے اس گھبراہٹ کو اس سے دور کر دو، تسلی دے دو، اس کو حوصلہ دے دو اور اس کا سہارا بن جاؤ اور اس کے پشتیبان بن جاؤ. او تقضی عنہ، اس کا قرض پورا کر دو، اس کا قرض ادا کر دو. تو یہ معنی جو ہے نا ان روایات سے اس چیز کی تائید ہوتی ہے کہ یہ معنی صحیح ہے. تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. اور ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی، ایک صاحب نے لکھا، کہنے لگے کہ بندے کے ساتھ جب بندہ معاملہ کرتا ہے نا تو بندے کے پیچھے بندے کا رب ہوتا ہے. اور انہوں نے استدلال کس سے کیا؟ انہوں نے استدلال اس حدیث سے کیا کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن بندے سے کہیں گے کہ اے بندے میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا. تو کہے گا یا اللہ تو کیسے بیمار تھا، آپ کیسے بیمار ہوں گے؟ فرمایا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو وہاں آتا تو میں وہاں تھا. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو کہے گا یا اللہ تجھے کیسے کھانا کھلائیں، تو رب العالمین ہے. تو فرمایا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اس کو کھانا کھلاتا تو آج وہ میرے پاس ہوتا. تو بندے کے پیچھے اس کا خدا ہوتا ہے. تو اس کے لیے نا انسان کو ہر انسان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، اور بالخصوص انسانوں کے معاملے میں نا انسان کو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے. ان کی عزت، ان کی کرامت، ان کی راحت اور ان کے حقوق کی بہت زیادہ پاسداری کرنی چاہیے. تو یہ آیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، بھوک نے ستایا اور پریشان ہو کر
نمازیوں سے پوچھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب تو سمجھاؤ، حالانکہ اس کا مطلب سمجھانے والی کون سی بات ہے، لیکن کسی کو توجہ نہیں ہوئی۔ حضرت ابوبکر نے بھی مطلب بتا دیا اور چلے گئے، اور حضرت عمر نے بھی مطلب بتا دیا اور چلے گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، یعنی اس پر عمل کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرو، یہ مطلب ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر کے ساتھ ہی آئے تھے، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو المساکین تھے۔ حضرت جعفر جو تھے نا، جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار، وہ ابو المساکین تھے۔ وہ مسجد کے درویشوں کو، طالب علموں کو اکٹھا کر کے گھر لے جاتے تھے، کہتے آؤ تمہیں کھانا کھلا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے گھر میں جب کبھی انہوں نے ملنا، وہ کہنا بعد میں بات کریں گے، آج چل کر تم کھانا کھوائیے، ان کو ساتھ لے جاتے، کھانا کھلاتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پھر یہ سمجھا کہ شاید یہ بھی جعفر ہوگا، اللہ اکبر، لیکن ہر کوئی جعفر تو نہیں نہ ہوتا، تو توجہ نہیں ہوتی۔ تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پوچھا تو جو آیا ہوا تھا وہ پیش کر دی، اور صرف ابو ہریرہ کو نہیں بلکہ سارے طلباء کو آپ نے بلا کر وہ دودھ پلا دیا۔ اللہ اکبر، وہ حدیث آپ کو یاد ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر انہوں نے پوچھی، تو ایک تفسیر ہوتی ہے قولی تفسیر اور ایک تفسیر ہوتی ہے عملی تفسیر۔ تو اس کی عملی تفسیر انہوں نے پوچھی تھی، لیکن انہوں نے سمجھا کہ قولی پوچھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی تفسیر کر دی۔